کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور آج ہم قرآن کے حقوق کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی، وہ 5 حقوق، اس میں ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، کتنا اس کو تلاوت کرتے ہیں، کس انداز میں تلاوت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. 5 حقوق کے تو یہ اس میں کہیں بھی ختم قرآن شامل نہیں ہے، اس میں کہیں حفظ قرآن شامل نہیں ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت میں نے تلاوت بھی کیا سورہ انعام کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیسٹ بہترین ایگزامپل ہے. یہ جتنی قرآنی تعلیمات ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو پرسنیفائڈ ایک انسان، ایک پرسن، ایک شخص کی صورت میں وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ مجسم کر دی گئی ہیں. ایک جسم دے دیا گیا ہے قرآنی تعلیمات کو. قرآن پر عمل کریں کیسے؟ جیسے یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن دراصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے جو اعلیٰ درجے پر تھے. اور آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے میں احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا. اللہ کو اپنے بندوں میں سے کون سا بندہ پسند ہے؟ لیکن میں نے کہا تھا سب سے یحب اللہ یحب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے اچھا بندہ وہ ہے جس کے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب تر، سب سے قریب نیک اور مسلمان سارے ہوں گے، لیکن میرے قریب کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من الحسن، یعنی ترازو میں روزوں اور نمازوں کا اتنا وزن نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا اچھا. میں نے آپ سے بتایا فرمایا تھا کہ جتنے بھی یہ قومیں تباہ ہوں گی، بڑی کوئی بھی قوم نماز روزے کی وجہ سے تباہ ہے، یہ ظلم کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، حقوق العباد کی وجہ سے، یہ کم تولنے کی وجہ سے یہ قومیں تباہ ہوں گی، نماز کی وجہ سے. تو یہ سب سے زیادہ وہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق والا سارا دن روزے رکھے، ساری رات جو نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ درجہ ہے اچھے اخلاق والا. سارا دن روزہ رکھا، ساری رات عبادت کی، اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس سے اچھے اخلاق والا. آپ مجھے بتائیے آج ہمارے اخلاق، نمازیں پڑھتے ہیں، اخلاق ہمارے کیسے؟ اخلاق ہمارے کیسے؟ ہر جملے میں ایک گالی، ہر جملے میں ایک گالی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ آپ کے ماں باپ. قرآن تو فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو مشرک ہیں ان کو گالی مت دے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو گالی دیں، ہر جملے میں ایک گالی دیں. ٹھیک ہے، گالی مت. اکمل المومنین احسنہم خلقا، کامل ایمان والا کون سا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور خیارکم بنسائہم، آپ نے فرمایا آپ میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھے سے کرے. آج ہمارا اس معاملے میں ہم سارے پکڑے ہیں، اس معاملے میں ہم سارے پکڑے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں اپنی خواتین کے ساتھ سب سے اچھے سے. یہ حدیث ہم بچپن سے سنتے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے کام خود کرتے ہیں. ایسا ہے؟ حدیث ایسے نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ حدیث ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت خود کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت نہیں کرتے، اپنی خواتین کے کام کرتے ہیں. آج ہم سے یہ ممکن ہے؟ آج ہماری مردانگی کے اوپر حرف آتا ہے یہ اخلاق ہیں، آقا کے اخلاق یہ ہیں. پوری حدیث یہ ہے کہ پھر اگر نماز کا وقت ہوتا تو مسجد چلی جاتی. کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ نان نفقہ حق میں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی ذمہ داری کیا؟ بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی حضرت بتائیے کیا کیا ذمہ داری ہے؟ گھر کا کام کاج اور خاوند کی اطاعت، عزت، مال کی عزت، اور گھر کو جنت بنانا. شوہر کا یہ کوئی کام نہیں ہے، اولاد کی پرورش اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کا. اور آپ مجھے آج یہ آپ کا ہوم ورک ہے، جائیں جس علماء کرام سے پوچھتے ہیں اور اسے کہیں عورت کی کام کہ اس کی کوئی دلیل بتا دے. آقا نے فرمایا
نہیں ہے یہ اس کے ذمہ یہ کام, یہ کوئی اس کے کام, یہ اس کی انڈیا والا ہم دے لگا. ہم تو نوکرانیاں لے کر آتے ہیں. اس دن میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر یہ کارڈ لیں. میں نے کہا کیا ہے؟ بھائی کی شادی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کام کرتا نہیں ہے, پڑھتا یہ نہیں ہے, کام یہ نہیں کرتا, شادی کیوں کر رہے ہو؟ پتہ ہے کیا کرتے ہیں سر امی بیمار نوکرانی چاہیے. 5 بھائی ہیں مشکل. اب وہ امی بیمار ہے, نوکرانی نہیں ہے. اس میں سارے پھنسیں گے. میری بات یاد ہے, واشرون بالمعروف. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بننے کی جگہ گھر ہے کہ باہر ہے؟ گھر نہیں ہے. عورت کے سامنے مرد بن جاتے ہیں, بچے کے سامنے مرد بن جاتے ہیں, درست کر کے مارتے ہیں. باہر نہیں بلانا. اب وہ 2 آنسو پتہ ہے نا کہ باہر میرے ساتھ کیا ہوگا. باہر نہیں بول سکتے. خیر جی کوئی نہیں ہوتا, چھوڑو جی کاروبار خراب ہے. لیکن وہ تو سب کے کام چھوڑ دیں. وہ گھومتا ہونا اپنا کام کرو, کیا کر دو. پاگل ہیں آپ. 2 بندے لڑ رہے ہیں, آپ بیچ میں جا رہے ہیں. پاگل ہے. اپنا کام کریں, اپنا کام کریں. ادھر بنے لوگ. اس میں سارے پھنسے یاد رکھیں. پورا سسٹم نہیں ہوتا ہے, اتنا عجیب ہو چکا ہے, اتنا عجیب. بالکل ایک الگ چیپٹر ہے جس پہ پھر کبھی بات ہوگی. یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کرنا کہ ہر آدمی پریشان ہے. ہر شوہر کے لیے دنیا کی ہر عورت اچھی ہے سوائے اپنی بیوی کی, سوائے اپنی بیوی. اور ہر عورت کے لیے دنیا کا ہر مرد اچھا ہے سوائے اپنی بیوی. ہر آدمی پریشانی ہے, ہر آدمی. تعلیم ہمارا کچھ نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. اور آگے میں آپ کو 2-4 باتیں آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے. ایل ایمان افضل, آپ نے فرمایا کہ پوچھا گیا کون سا ایمان افضل ہے, آپ نے فرمایا حسن, جس کا اخلاق اچھی. نمازیں تو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے ہے, اس کے سوال. الدین یسر, الدین یسر, دین آسانی کا نام ہے اور دین اچھے اخلاق. بشرو ولا تنفروا, خوشخبری دیں. ہماری تقریر شروع کیسے ہوتی ہے کہ آپ سارے تباہ ہیں, جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں. بشرو کیا ہوگا, خیر بیٹھ, نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو, خیر ادھر بیٹھ, ابھی پڑھتے ہیں, ابھی پڑھ لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. جب آنکھ کھلے پڑھ لیں, کیا ہوا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, خیر ٹھہر کے پڑھ لیں گے. آقا علیہ السلام سفر میں جمع نہیں کرتے. آقا علیہ السلام نے بغیر کسی وجہ کے جو ہے 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی. حدیث اتار کے کیا ہو گیا, رہ گئی تو کیا ہو گیا, آسانی ہے. یسرو بھلا تو سختی مت کرے. آقا کے اخلاق یہ تھے. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 معاملات میں سے ہمیشہ اس معاملے کو اختیار کرتے جس میں آسانی ہو. آج ہم آسانی دیتے نہیں ہیں, ہم کو نہیں سختی کو جی. دیکھیے یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق ہیں. آئینہ دیکھنے کی دعا کیا ہے, اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. یہ دعا یاد کر لیں کہ آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے, اچھا تو میری سیرت میں ویسے کر لیں. اچھا یہ چند چیزیں میں نے آپ کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کی کوئی چیز مانگنے پر انکار نہیں. آقا علیہ السلام کہ اگر آپ نے مانگا آپ نے, اب یہ جائزہ لیتے جائیں, اپنا جائزہ ہم سب لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے کوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے اجازت چاہی حاضر ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنے قبیلے کا کتنا برا انسان ہے. ایک شخص نے کہا میں آنا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا کتنا برا انسان ہے. جب وہ آیا آپ نے اس کے ساتھ, اچھے کے ساتھ تو سارے اچھے ہوتے ہیں, اچھے کے ساتھ تو سارے اچھے ہوتے ہیں. پتہ تو وہاں پہ لگتا ہے, کوئی آپ کو گالی دے تو پھر پتہ لگتا ہے. گالی دے تو کیا کرنا چاہیے, بولیں, اور کیا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے. آج میں آپ کو نئی بات اچھی طرح, جو گالی دے اس کو دعا دے, جو گالی دے اس کو کیوں, ہم انگریزی میں کہتے ہیں شو مور کائنڈنیس ٹو انکائنڈ پیپل. آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے,
اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہوتا تو وہ گالی دیتا. اس کے ساتھ زیادہ مہربانی کریں کیونکہ اس کے پاس اس کو مہربانی زیادہ ضروری ہے. اس کے پاس ہے ہی نہیں, آپ کے پاس تو ہے نا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی یہ شخص آنا چاہ رہا. آپ نے فرمایا کتنا برا شخص ہے. جب آپ آیا آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آیا. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ تو فرمایا کہ یہ بہت برا شخص ہے. آپ نے فرمایا عائشہ بدترین لوگوں میں سے وہ ہے, وہ شخص ہے کہ لوگ اس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں. سب سے برا شخص وہ ہے کہ لوگ اس سے بات نہ کریں کہ ابھی کھانے کو دور دینا. اپنے اخلاق اچھے کریں کہ لوگ کوشش کریں کہ آپ سے بات. حضرت عباس, یہ 2-4 میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے ہر وقت سخی, سخاوت میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خود فقیرانہ زندگی بسر کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں عام انسان نہیں تھے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ابھی یہ فیصلہ ہم سے نور ہیں کہ نہیں ہے, بشر ہیں, حیات ہیں کہ ممات ہیں. اس دن یہ ملکیار میں درس قرآن میں مماتی لوگ آ گئے درس دینے کے لیے. کوئی جگہ تھی, مجھے صحیح اس کے جگہ کون سی تھی, ادھر ہری پور. تو وہ حیاتی اور مماتی آ گئے درس دینے. حیاتیوں نے کہا کہ کوئی درس ہے, مماتیوں کی مسجد حیاتی درس نہیں دے سکتے. ابھی تک ہم یہاں کھڑے ہوئے. قل انما انا بشر مثلکم, میں آپ جیسا انسان ہوں. آقا فرماتے ہیں ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے. صحابہ کرام نے 24 گھنٹے کے روزے رکھنے شروع کیے نا. آپ نے فرمایا نہیں ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے. ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یطعمنی ویسقینی, وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے, وہ مجھے پانی پلاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان جو اللہ کے پاس رات گزار کے تو کھانا کھاتے ہیں, آرام فرما رہے ہیں زمین پر. اٹھتے ہیں تو کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان بنے ہیں. ہمارے بسترے کیسے ہیں. اقبال کہتے ہیں نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے, سو جائے کوئی ان کے ٹکڑوں کی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے بستر بنانا. آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے بستر نہیں چاہیے, یا خیر ہے کوئی بات نہیں ہے, یا چلو بنا کے لے آؤ. آپ نے فرمایا میری اس دنیا سے کیا بات. میری مثال ایسی ہے کہ مسافر جا رہا ہے, سفر کے دوران درخت آئے, تھوڑی دیر کے لیے ادھر آرام کریں, اب اپنا سفر شروع کریں. موت کو سمجھتا ہے غافل اختتام میں زندگی ہے, یہ شام میں زندگی, صبح دوام کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے. اتنی پلاننگ کریں جتنا یہاں پر رہنا ہے. یہاں پہ کتنا رہنا ہے, 1 سیکنڈ کا پتہ. پرندوں کو, جانوروں کو بھی بھوکا مرتا ہوا دیکھا ہے نا, یہ ذخیرہ کرتے ہیں نا, یہ بھوکے مرتے ہیں. انسان ذخیرہ بھی کرتا ہے, انسان جمع بھی کرتا ہے, انسان بھوکا. ایسے فقیرانہ زندگی ہے. عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں نہایت سخت ضرورت کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی, سخت ضرورت کے درجے میں پہنی. اسی دوران ایک شخص آیا اور چادر مانگ لی, آپ نے عنایت کر دی. قرض لے کے ضرورت مندوں کی ضرورت نہیں, کبھی کچھ اکٹھا نہیں. انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم انبیاء کی فیملی میں سے, ہمیں نہ جائیدادیں ملتی ہیں نہ ہم آگے جائیدادیں دیتے ہیں. دیکھیں میں اس بات کو ایسے سمجھا, آپ کسی جگہ پہ افسر ہیں اور آپ کا بہت بڑا دفتر ہے, اور آپ کے ادھر بھی فائلیں ہیں, ادھر بھی فائلیں ہیں, ادھر بھی فائلیں, ادھر بھی لین دین ہے, ادھر بھی لین دین ہے, ادھر بھی لین دین, ہر جگہ آپ کا لین دین پھنسا ہوا. آپ کا مفاد ہے, آپ کو خط ملتا ہے کہ آپ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے, آپ کو اس شہر سے دوسرے شہر جانے میں آسانی ہوگی, مشکل ہوگی. وہی افسر ہے, چھوٹا سا دفتر ہے, کسی کے ساتھ لین دین ختم کیا ہوا ہے, کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ کو لیٹر مل گیا, چلے, جانے میں آسانی ہوگی, مشکل. اب دنیا میں جتنے, آپ نے فرمایا بڑے بڑے گھر مت بناؤ, یہاں کے ہو کے رہ جاؤ. جتنے اس دنیا میں پنجے پھنسائیں گے, یہاں سے جانے میں تکلیف ہوگی, یہاں سے جانے میں تکلیف ہوگی. بچت پھر بھی نہیں ہونی. کم سے کم محبت کرے, اس کے لیے کم سے کم محنت کرے, اور وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرے. اچھا, قرض لے کے ضرورت, یہ اخلاق تھے. قرض لے کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے. قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادائے قرض کے بعد بچ گیا, تو وہ جب تک تقسیم نہ کرتے تب تک گھر نہیں جاتے.
ایک جماعت زید بن ثابت کے پاس حارث ہوئی اور زید بن حارث یہ ثابت کے پاس حاضر ہوئی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات بتائیں. انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالات بتاؤں, احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی نازل ہوتی بلا لیتے, میں لکھ لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ غایت مطلب اد درجے کی بے تکلفی فرماتے. اب یہ ممکن ہے وما انا من المتکلفین, اب یہ ممکن ہے کہ ہم تکلف نہ کریں. اب یہ دیکھیں بڑا افسر ہوگا, عام آدمی اس سے بات کر سکتے ہیں, بڑے محتمم بڑے مولانا صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. کتنا زیادہ فاصلہ ہو گیا. آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ بے تکلفی کرتے, بے تکلف بات کرتے, ہم جیسی بات کرتے ویسی باتیں کرتے. آپ کا یہ طنز و مزاح, آپ کا مذاق کتنا زبردست ہے. عورت نے آگے کہا میں جنت میں جاؤں گی, فرمایا نہیں جاؤں گی. ہم کہتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولنا چاہیے, نعوذ باللہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے, لیکن آپ اس کو کہہ دیتے کہ جاؤ گی تو بات ہی ختم ہو جاتی. آپ نے فرمایا نہیں جاؤ گی, وہ رونے لگی. آپ نے فرمایا سب جوان ہو کے جائیں گے. ایک آدمی نے اونٹ کا لین دین ہو رہا تھا, اس نے کہا آپ نے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے کہا میں آپ کو اونٹ کے پیسے دے رہا ہوں, آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. آقا نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ نہیں ہے. اب مذاق کریں کیا لڑائی ہے, مذاق بھی بےہودہ مذاق ہو گئے. یہ آقا علیہ السلام سے سنت تھی. ایک صادر سے صحابی بازار میں کھڑے ہیں, آپ گئے اس کو اٹھا لیا, کون اس کو خریدے گا, کون اس کا 1 درہم دے گا. اب کریں نا یہ مذاق, اب کریں. محبت کی دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ایسے ہوتے. اور جب ہم دنیاوی ذکر کرتے دنیا کی ذکر کرتے, جب ہم آخرت کی بات کرتے آقا آخرت کی بات کرتے, جب کھانے پینے کا ذکر ہوتا آقا علیہ السلام کھانے پینے کی بات کرتے. آپ کا اخلاق ایسے بات کیسے کرتے تھے؟ اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تو کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتے, مڑ کے بات. اگر آپ سے بات کرنی ہے تو ایسے نہیں کرتے تھے. آگے بات عمر بن عاص کہتے ہیں قوم کے بدترین شخص کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے بات کرتے. سنیں اس کو سمجھیں, اپنی خصوصی توجہ جس کی وجہ سے اس کو خیال ہوتا تھا میں بڑا خاص ہوں. چنانچہ خود میری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں قوم کا سب سے بہترین آدمی ہوں. اسی خیال سے ایک دن دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل ہوں یا ابو بکر, یعنی مجھ سے ایسی بات کرتے تھے مجھے لگتا تھا میں سب سے افضل ہوں. میں نے جا کے کہا حضور میں افضل ہوں کہ ابو بکر. آپ نے فرمایا ابو بکر. میں نے پوچھا جی میں افضل ہوں کہ عمر. کس کی بات ہو رہی؟ عمر بن عاص. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر. تو میں نے پوچھا میں افضل ہوں یا عثمان؟ تو آپ نے فرمایا عثمان. لیکن بات ایسے کرتے تھے. کسی بھی انسان کے اخلاق کا پتہ کرنا ہے تو اس کا اخلاق اس شخص کے ساتھ دیکھیں جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, جو اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. افسروں کو دوست اور سلوٹ سب کچھ مل جائے گا, غریب آدمی آتا ہے انسان ہی نہیں سمجھتا, انسان ہی نہیں سمجھتا. یہ یاد رکھیں اگر آپ کے اندر سکون ہوگا, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے سکون میں, تو آپ کے اندر جو ہوگا وہ باہر آئے گا. آپ کے اخلاق کا بچے ہو سکتے. علم عاجزی کا نام ہے. اگر آپ اندر سے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپ کے وہ انر پیس نہیں ہے. ہم سب منفی امن میں رہتے ہیں. اب اس وقت امن ہے بازار میں, ایک بات کسی نے کر دی نا جو آپ کو پسند نہیں آ رہی, امن ختم ہو گیا. اس کو منفی امن ہے. تو ہمارے اندر بھی نیگیٹیوٹی ہے, منفی امن ہے ہمارے اندر. تو ہم کہاں سے اخلاق لے کر آئیں؟ ہر بندہ پریشان ہے. اور میں نے آپ کو توحید کی بات بتائی تھی نا, سارے مضمون تو لکھ لیں گے, ہر بندہ پریشان ہے کیونکہ توحید ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اف تک نہیں کی. نہ کسی کام کے کرنے پہ یہ فرمایا کہ کیوں کی, اس طرح نہ کسی کام کے نہ کرنے پر فرمایا کہ کیوں نہیں کی. کبھی اف نہیں کی, کبھی یہ نہیں کہا کہ کرو, کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اخلاق میں سب سے بہتر تھے. حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جس پہ زرد رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ناگوار بات کو منہ در منہ منع نہ فرماتے تھے, ایک دم نہیں کہہ دیتے تھے, ایک دم نہیں کہہ دیتے. آپ سکوت فرمایا. جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میں سے کوئی اس کو منع کرنا.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ فطرتاً فحش بولی گندی باتیں نہیں کبھی سوال ہی کرتے نہ بازاروں میں چلا کرتے نہ خلاف وقار باتیں کرتے برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں ادفع باللتی ہی احسن قرآن کہتا ہے نا کہ یہ برائی کو جو ہے وہ آپ اچھائی سے دور کریں اچھائی سے دور بلکہ آپ معاف فرما دیں اس کا تذکرہ بھی نہ فرماتے موقع ملے پھر دوبارہ نہ ملے ایک بات میرے ذہن میں نیکی اپنا بدلہ خود ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے جی جیسے جی نیکی اپنا بدلہ خود ہوتی ہے بات ہم نے سنی ہے نہیں اس کا مطلب کیا ہے نیکی اپنا بدلہ خود ہوتی ہے جس کا کیا ذہن تمہارے ذہن میں کیا آتا جو بھائی لے کر وہی بات ہے نہیں ہے یہ بات نہیں یہ تو اس کا بدلہ ہو گیا میں آپ کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کتنی نیکیاں لکھی گئی ہے نامہ اعمال میں 30 آپ نے کہا وعلیکم السلام تو پھر کتنی ہو گئی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 بڑا 30 جمع 30 60 ہو گئے ٹھیک ہے آپ سلام کرتے ہیں میں جواب نہیں دیتا ہوں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی نیکی اپنا بدلہ خود ہوتی ہے نیکی اپنا بدلہ خود اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں اس کے بدلے میں نیکی کریں آپ کے پاس ایئر فریشنر ہے میرے ہاتھ میں ایئر فریشنر ہے میں یہاں سے ہلا کے ایئر فریشنر خوشبو پھیل گئی آپ وہاں سے ادھر پھیلا دیتے ہیں نیکی اس کا بدلہ ہو گیا لیکن نیکی اپنا بدلہ خود ہوتی ہے میں خوشبو پھیلاتا ہوں آپ چھپا کر رکھ لیں ختم ہو جائے گا خوشبو پھیل گئی کہ نہیں پھیل گئی نیکی اپنا بدلہ خود ہوتی ہے نئی باتیں ساری نئی باتیں یہ آج سے پہلے بھی آپ کو کسی نے بتائی ہے لکھ لیں میرے سے آج کے بعد بھی آپ کو کوئی نہیں اور جب ہم ایک راستے پہ جا رہے ہیں وہ ہمیں کہیں نہیں لے جا رہا آئے نئے راستے پہ چلتے ہیں آپ کہتے ہیں جی نئے راستے پہ آئین نو سے طرزے پہنچ کر منزل یہی کرتے ہیں قوموں کی ضرورت ہم کہیں نہیں جائیں گے یار جب تک ہم اپنا راستہ بچے اسی طرح بس اللہ نے یہ فرمایا آسمان بہت بڑا ہے زمین بہت بڑی ہے قرآن کی فضیلت صبر کی فضیلت نماز کی فضیلت اور اخلاقی حالت دیکھیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ ہماری اخلاقی حالت یہ کل ایک نئی بات پتہ لگی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ ہم اتنی نمازیں روزے سارا کچھ یونیورسٹیاں کالج اسکول تو 8 ماہ کی بچی جس زیادتی سے محفوظ نہیں تھی اس معاشرے میں وہ انسانوں کی بستی قبر میں دفنایا ہے قبروں سے نکال کے زیادتی کرتے ہیں یہ انسان کے بچے آپ اور میں سارے اس میں نہ پھنسے خدا کی قسم قیامت والے دن یہ ہماری نمازیں ہماری حضرت کل میں نے چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے چھوٹی سی لڑکی جوان بچی نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ میرا باپ اس کا باپ نہ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان بھی اور یہ چند واقعات ہیں جو میڈیا میں آ جاتے ہیں ہماری اخلاقی حالت کیسے خدا کی قسم ہم سارے اس میں پھنسے یہ کیا آپ ہمیں درس قرآن دے رہے ہیں یہ وہی آپ ہمیں بتائے جا رہے ہیں سورہ اثر کی تفسیر کر فضیلت بتا رہے ہیں کہ میری زندگی میں کیوں نہیں آتی سورہ اثر یہ میری زندگی میں کیوں نہیں آ رہی ہے معاملات مجھے تو کچھ بگاڑ ہی نہیں رہے ہیں میرا یہ نمازیں میرا ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ تو اسی طرح فحاشی میں چائلڈ ابیوز پر کام کرتا ہوں 11 کیسز ہوتے ہیں روزانہ زیادتی کے جو رجسٹر ہوتے ہیں حضرت جو رجسٹر نہیں ہوتے جو ماں باپ چھپا دیتے ہیں بچے چھپا دیتے ہیں وہ کتنے 70% معاملات میں قریبی رشتہ دار شامل ہوتے ہیں اساتذہ کرام پولیس والا مولانا صاحب محلے والا یہ رشتہ دار 70% کیا ہے یہ کچھ لوگ ہیں آقا علیہ السلام کے اخلاق اور اپنا جائزہ لینا اچھا جی بری بات نہیں کرتے تھے نہ بازاروں میں برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے معاف کر دیتے تھے تذکرہ نہیں کرتے تھے کسی سے آپ کو اللہ سے معافی چاہیے میں آج آپ کو طریقہ بتا کے جا رہا ہوں اللہ کی معافی چاہیے اللہ کے بندوں کو معاف اللہ کی مخلوق کو معاف یہ طریقہ ہے جناب نمازیں پڑھیں جتنی پڑھتے معافی چاہیے اللہ کے بندوں کو معاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھا بندہ تھا اس کے نیچے میں چپلی ہوتی تھی
تو وہ پانی میں چڑھ رہا تھا تو ان کو بولا یہ جنتی ہیں، جس جنتی کو دیکھنا دیکھو، جنتی کو دیکھنا دیکھو. ایک صحابی تھا، اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا. یہ میں بتانے والا یہ بتائیں. میں جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، تمہارے گھر میں 3 راتیں گزاروں گا. انہوں نے نہیں بولا، انہوں نے بولا آج کل کوئی رہ لیتا اپنے گھر میں. اس کے ساتھ 3 راتیں گزاری. وہ 3 راتیں گزاری تو بولتے کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں جیسے میں کرتا ہوں ایسے آپ بھی یہ کرتے بالکل ہیں. صحیح واقعہ ہے. انہوں نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں، دوسرے کو معاف کرتا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ 3 دن گزار. اب آپ نے فرمایا جنتی ہے. جی. ہماری طرح تو نہیں تھے، وہ چلے گئے 3 دن وہاں گزارا. 3 دن اس کے بعد اس کو کہا میں نے تو آپ نے کوئی طریقہ نہیں دیکھا، جو طریقہ آپ کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، آپ کو کیوں کہا ہے جنتی؟ اس نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جب رات کو سوتا ہوں ہوں. معاف کرتا ہوں. اگر معافی چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اللہ کے راستے میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو، خادم کو، عورت کو، غلام کو، بچے کو، اتنا سا بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اپنی ذات کے لیے کبھی ظلم کا بدلہ نہیں لیا. 2 امروں میں سے، 2 معاملات میں سے جب بھی آپ کے سامنے 2 معاملے آئے، آپ نے آسانی والے معاملے کو اختیار کیا. دوسرے دن کے لیے آپ نے کبھی کچھ ذخیرہ کر کے نہیں رکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جناب علی. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہدیہ تحفہ وغیرہ بھی لے لیتے تھے. آپ حضرت امام حسن کے، چلے آخری ایک دو آپ کو بس ایک حدیث اور سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں. امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے چھوٹے بھائی حسن نے کہا کہ میں نے اپنے والد علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے بعد درس پوچھا. درس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشان، خوش خلقی، اچھے اخلاق، نرم مزاج، سخت گو نہیں تھے، سخت دل نہیں تھے، چلا کر نہیں بولتے تھے، فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، بد کلامی نہیں کرتے تھے، عیب گیر نہیں، دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے، زیادہ مبالغہ نہیں کرتے تھے، تعریف میں مبالغہ نہیں، نہ مذاق زیادہ، نہ بخیل تھے، اور ناپسند بات سے آپ جو ہے وہ اعتراض کر لیتے تھے، اعراض کر لیتے تھے. آپ جھگڑے سے، تکبر سے، بیکار باتوں سے ہمیشہ دور تھے. ہمارے لیے سارا دن بیکار باتیں کرتے ہیں، اور مذمت کسی کی نہیں کرتے تھے، عیب تلاش نہیں کرتے تھے. اجنبی مسافر کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سامان کے بعد صبر. ہمارا جو ریموٹ کنٹرول ہے نا زندگی کا، یہ دوسروں کی جیب میں ہوتا ہے، اس کو اپنی جیب میں رکھیں. کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام، سلام کا بٹن دبائے تو وعلیکم السلام. کوئی مسکرانے کا بٹن دبائے ہم بھی مسکرائیں، کوئی خاموشی کا بٹن دبا دے نہیں بولتا ہم بھی نہیں بولتے، کوئی گالی کا بٹن دبا دے پھر رکھوں کیا اس یہ اپنے پاس رکھے. میں نے ایک کالم لکھا ہے 90%، یعنی 90% ہمارے کام رد عمل میں ہوتے ہیں. آپ جیسا کرتے ہیں میں ویسا کرتا جو اپنے پاس اپنے پاس. ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ایک لفظ پڑھتا ہوں عربی کا اور ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھیں، دیکھیں کہ آپ کیسے. بخاری کا حدیث ہے ضربوہ قومہ، مارا اس کو اس کی قوم نے، فأدموہ، اور اس کا خون نکال دیا آقا علیہ السلام. وہو یمسح الدم من وجہہ، وہ اپنے چہرے سے خون صاف مارے تھے آقا علیہ السلام. ویقول، اور کہہ رہے تھے طائف میں لہو لعان کر دیا تو آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی قوم، یا اللہ میری قوم کو معاف کر. اتنے سخت رویے پہ آپ نے فرمایا کہ معاف کر. کیوں؟ فإنہم ضربونی ادمونی، انہوں نے میرا خون نکالا، انہوں نے مجھے مارا. نہ، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے. جو نہیں جانتے ان کو بتانے کی کوشش کریں، جو نہیں جانتے ان کو بتانے کی کوشش کریں. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو کریں. جاننے اور نہ جاننے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ. میں ہر بات کے بعد آپ کو کہتا ہوں اپنا جائزہ لیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. جاننے اور نہ جاننے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اپنا جائزہ لے لیں آپ کون سے ہیں. نمبر 4 جو نہیں جانتے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں. نمبر 3 جو نہیں جانتے مگر وہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں. نمبر 2 جو جانتے ہیں مگر وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جانتے ہیں. اور نمبر 4 جو جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں. نمبر 4 جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نمبر 2
جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہمیں نہیں ہے پتہ. نمبر 2 جنہیں پتہ ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بات پتہ ہے. اور نمبر 1 جنہیں پتہ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ہی اصلی بات ہے. آپ کون سے والے ہیں؟ غالب امکان یہ ہے پتہ خبر ہے کچھ نہیں، نہ ایمان کا پتہ، نہ اشرف المخلوقات کا پتہ، نہ مسلمان کا پتہ، نہ پاکستانی ہونے کا پتہ. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. عورت کوڑا پھینکتی تھی یار بس کسے کہانیاں کبھی پتہ برا ہے کچھ نہیں، صفائی نصف ایمان ہے، پتہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا. ایسی تباہی، سڑک کے اوپر کھڑے ہیں، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے. کدھر کھڑے ہیں؟ سڑک پہ کھڑا ہوں. یہ سامنے سے کیا آ رہا ہے؟ ٹرک ہے. مارے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. ہٹتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا. اللہ خیر کر سی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ انصاف کر سی. احکم الحاکمین ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اب جو کالم پلیز میرے باقی کالم چھوڑیں، یہ ابھی جو کالم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پلیز. انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث. علماء کرام دو قسم کے علماء کرام ہوتے ہیں. ایک انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، دوسرا آقا نے فرمایا بدترین مخلوق برے علماء. خفا نہ ہوئیے. ہاں، اور یہ یاد رکھیں کہ دین کی تشریح کرنا علماء کرام کا کام نہیں، اپنا کام خود کریں. میز مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا یہ کریں. دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا یہ کریں. تیسرے کے پاس جائیں گے، آپ کو قیامت والے دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ واخر دعوانا